ناظرین، اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ نماز کے واجبات عرض کروں گا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح معنوں کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے تقریباً 30 واجبات ہیں، ان میں سے پہلا نمبر 1 تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، اور نمبر 2 فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یا کوئی سورت ملانا جو کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یا بڑی ایک آیت پڑھنا جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد اور جو سورت ملانی ہے اس کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھنا، اور اسی طرح الحمدللہ شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور اسی طرح قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ بھی واجب ہے، اور ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومت اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ بھی واجب ہے۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، جلد بازی کی وجہ سے جو جناب سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح جلسے میں نہیں بیٹھتے، 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں وہ نہیں بیٹھتے، تو جلد بازی کی وجہ سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے جو چاہے جتنی ہی جلدی ہو، اگر ایک بار سبحان اللہ کی مقدار نہ ٹھہرے تو آپ کا واجب ترک ہو جائے گا، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی۔ اسی طرح ناظرین کہ فرض، وطر اور سنت موقدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا، دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فرض ہوں، وطر ہوں اور سنت موقدہ کی قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی سے، اگر بھول کر انسان نے اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا یا اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا، ایک جملہ مکمل ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کیا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اکثر یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ فرض ہوں یا وطر ہوں، سنت موقدہ ہوں، ان کے اندر جب پہلے قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو اس قاعدے کے اندر جو ہے تحیات مکمل کرتے ہیں اور درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں۔ درود شریف اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد دن تک آپ نے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اگر بھول کر پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر پڑھا، اگر جان بوجھ کر یہ عمل کیا تو یہ آپ کا جو ہے نماز جو فاسد ہو جائے گی، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی، نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی۔ اسی طرح انسان جو ہے وطر میں جب وطر پڑھے، وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ وطر میں جو تکبیر قنوت کہتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے جاتے ہیں، تکبیر قنوت کہنا یہ بھی واجب ہے۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا یہ بھی واجب ہے، اگر 2 بار کیا تو واجب ترک ہو جائے گا، اگر بھول کر ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سجدہ سہو واجب ہوگا تو جناب سجدہ سہو کرنے سے میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا سجدہ سہو کرنے کا۔ سجدہ سہو جو ہے اگر وہ کر لیا تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کیا، بعد میں یاد آیا تو پھر نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی، دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اسی طرح سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، اور اگر امام جب قرات کر رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ جو ہے پیچھے سننا یہ بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح جب امام قرات کرے، خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے، مقتدی کا چپ رہنا۔ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا یہ بھی واجب ہے۔
ناظرین اسی طرح یہ نماز کے جو واجبات ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور میں آخر میں سجدہ سہو کے متعلق عرض کرتا چلا جاؤں کہ سجدہ سہو کس طرح کرنا ہے۔ اگر انسان کا کوئی بھی نماز کے اندر جو واجب رہ گیا، اگر فرض رہا تو نماز سجدہ سہو سے نہیں ہوگی، اور اگر اسی طرح کوئی شرط نہیں پائی گئی تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی۔ واجبات میں سے اگر کوئی واجب ترک ہو گیا، اگر کوئی واجب ترک ہوا تو پھر بھول کر وہ بھی ترک ہوا تو پھر وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اگر جان بوجھ کر کہا، جان بوجھ کر واجب کو ترک کر دیا تو پھر آپ نے سجدہ سہو کیا، اس طرح آپ کو نماز جو ہے دوبارہ لٹانا ہوگی، وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے سہو کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ اگر بھول کر کیا، بھول کر کوئی بھی واجبات میں سے ایک واجب ترک ہو گیا تو بھول کر آپ سے کوئی واجب ترک ہوا تو سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو اس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں کہ 4 رکعت والی جو آخری قاعدہ ہے اس کے اندر جب آپ نے بیٹھنا ہے، التحیات آپ نے مکمل پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد جو ہے 2 مرتبہ سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ التحیات میں بیٹھ جائیں اور دوبارہ سے جو ہے التحیات میں التحیات شروع سے پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک یوم یقوم الحساب تک پڑھیں اور دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ اگر سجدہ سہو اس وقت ہوگا جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ گیا تو اس وقت سجدہ سہو ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے واجبات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔